ناظرین، کچھ روز پہلے بیروت میں دھماکے ہوئے جن کے آفٹر شاکس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ عوام کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا، جس کے بعد لبنانی وزیر اعظم مستعفی ہو گئے، کابینہ بھی جو ہے وہ استعفے دے چکی ہے۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ نئے الیکشن ہوں گے جن کی راہ ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں جب ملک ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، استعفے سامنے آئے ہیں، ان کے اصل محرکات کیا تھے جانیں گے رانا صاحب سے۔ رانا صاحب کہیے گا اصل وجہ کیا ہے؟ یہ استعفے خود دے دیے گئے، کوئی پریشر تھا کہ استعفے دیے گئے؟ دیکھیں، جیسے ہی بیروت میں یہ سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد وہاں کی حکومت نے سب سے بڑی نہلی یہ کی کہ حمزہ اصل واقعے کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ صحیح۔ اب کس کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک سازش ہے؟ صدر ٹرمپ نے خود اس بات کا اقرار کیا، اسرائیل کی ایجنسیز کے لوگ جو تھے وہ بیروت میں موجود تھے۔ میں آج اس پروگرام میں یہ انکشاف کروں کہ ڈیزی کٹر بم جو چلے وہاں پہ چلائے گئے، جن سے یہ تباہی ہوئی، اس کو چھپانے کے لیے کہا گیا جی وہاں پر اتنا مواد پڑا تھا، اتنا کچھ پڑا تھا۔ مجھے ایک بات بتائیں، ایک ملک جس کے وسائل اتنے نہیں ہیں، جس کے پاس کوئی ایٹمی قوت نہیں ہے، جس کا ذریعہ آمدن کچھ اور ہے، تو اگر ان کے پاس اتنا بڑی مقدار میں مواد موجود تھا تو اس کا مطلب ہے پھر وہ دنیا کی تو دوسری یا تیسری پاور تھی نا۔ تو جس کے پاس اتنا مواد موجود ہوگا تو کیا وہ اس کو اسی طرح آرام سے رکھے گا اور اس جگہ پہ رکھے گا جہاں پہ اس کے پاس سیکیورٹی نہیں ہوگی، جہاں پر اس کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوگا کہ جو مرضی اسے چیک کر سکے؟ ہوا یہ ہے کہ جی ہمارے ذرائع جس بات کی تصدیق کر رہے ہیں اور اس کی تصدیق جو ہے وہ کئی اہم انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ بھی کر چکے ہیں۔ اس واقعے سے پہلے وہاں پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے 13 لوگ جو وہ دیکھے گئے، صحیح، جن جن کو ان دھماکوں کے بعد بہت سی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی، جس پہ رشیا نے براہم کام کیا، جس پہ ترکی نے براہم کام کیا کہ ان دو ممالک کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے تو بہت سی چیزیں حاصل کر لی ہیں وہاں سے۔ تو وہاں پر باقاعدہ اسرائیل کے جو خفیہ ایجنسی ہیں موساد، ان کے اور ایک اور ان کی خفیہ ایجنسی ہے، ان کے دو خفیہ ایجنسیوں کے لوگ وہاں پہ موجود رہے۔ وہاں پر ان جگہوں پر جہاں پہ یہ ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد تیسرا ٹارگٹ اور دوسرا ٹارگٹ، تینوں ٹارگٹس پہ ان لوگوں کی نشاندہی اور ان کی موجودگی پائی گئی۔ اس کے بعد 6 کمانڈوز ایسے ہیں جن کے جو دھماکے سے آدھا گھنٹہ پہلے اسی مقام پر دیکھے گئے، اور 6 کے 6 کمانڈوز جو ہیں ان کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ اب ان سارے واقعات پر جب یہ واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد بہت سے اس میں جاں بحق ہونے والے افراد کے نام چھپائے جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کی تصدیق چھپائی جاتی ہے، ہزاروں کی تعداد کو سینکڑوں میں لایا جاتا ہے۔ تو وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا میں آنے کے بعد اور کچھ ایجنسیز کے رپورٹ سامنے آنے کے بعد عوام میں غصہ آتا ہے کہ اسرائیل کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا، صحیح، امریکہ کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا، جو وہاں پر شواہد ملے ہیں انہیں کیوں چھپایا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کے بعد اتنا شدید احتجاج ہوتا ہے کہ لبنانی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، استعفیٰ دے کر چلے گئے، ٹھیک ہے، یہ وقت بڑا نازک ہے، لیکن وہ قوم کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اگر کسی ملک کا وزیر اعظم، کسی ملک کی کابینہ وہاں پر اتنا بڑا دھماکہ ہو جائے، اس ملک کی ٹوٹل اکانومی تباہ ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ٹوٹل اکانومی تو تباہ ہو گئی۔ لبنان کا جب ایک پورٹ ہی ختم ہو گیا، بالکل خوراک کی کمی وہاں پہ ہو جائے گی، سارا کچھ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد بھی آپ اسرائیل کا نام نہ لیں۔ نہیں تو رانا صاحب، یہ حکومتی کمزوری ہے، ملی بھگت ہے، یا پھر اتنا زیادہ پریشر ہے کہ کچھ کر نہیں پا رہے؟ دیکھیں پریشر بھی ہے، اور کچھ بہت سے اس ملک میں بہت سے وزراء، بہت سی اہم ترین اداروں میں بیٹھے لوگ ایسے تھے جن کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے پے رول پہ ہیں، اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ وہ اس بات کو چھپانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ایک انتہا پسند وہاں پہ اسلامی تنظیم، جس کو انتہا پسند کہتے ہیں، جو اپنے حقوق کے لیے اسرائیل کے خلاف کری ہے، یہ سارا مواد انہوں نے وہاں رکھا ہوا تھا تاکہ یہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک تو لبنان کی اکانومی کو تباہ کر دیا، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں، یہ سینکڑوں کی تعداد میں بتا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں، اور دوسرا اس تنظیم کے خلاف انٹرنیشنل کوئی ایسی فضا قائم کرنی اور یہ ثابت کرنا کہ اسرائیل بالکل ٹھیک ہے، اسرائیل بالکل ٹھیک چیختا تھا۔ یہ 2 پلاننگ تھے جس پر خاموش رہنا لبنانی حکومت کو مہنگا پڑ گیا۔ عوام باہر نکل آئی، عوام کے پاس اب وہاں پر ہر دوسرے شخص کے موبائل کے اندر وہ ویڈیو موجود ہے جس میں اسرائیلی جو ہے انٹیلیجنس کے لوگوں کو وہاں دیکھا جا رہا ہے،
جس میں اسرائیلی کمانڈوز کو وہاں دیکھا جا رہا ہے. تو یہی ایک سوال ہوتا ہے کہ جب وہ وہاں پہ تھے، یہ سب کچھ ہوا، اور کتنی دیر پہلے کون وہاں سے نکلا، اور فوری دھماکے کے بعد سب سے زیادہ خوشی کس ملک میں منائی گئی، سب سے زیادہ کس ملک کے جو ٹیلی ویژن ٹی وی ہیں، چینلز ہیں، وہاں پہ یہ سب کچھ چلا. تو اس کے باوجود حکومت کیوں خاموش تھی؟ تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا. اور بیروت کے حوالے سے بڑے اہم ترین انکشافات جو ہے دو ممالک نے، رشیا نے اور ترکی کی انٹیلیجنس جو ادارے ہیں، انہوں نے حاصل کیے ہیں. اور اس میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ اسرائیل کے کتنے وہاں پہ ایجنسیز کے لوگ تھے، کتنے کمانڈوز تھے. اب دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ لبنان کے کون کون سے لوگ تھے، کس سطح کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اور یہ سارا جو چیز ہوئی ہے، دیکھیں یہ دھماکہ یہ نہیں ہوا کہ بم پر ہے اور آپ نے ریموٹ سے دھماکہ کر دیا. یہ ٹارگٹ جو ہوتے ہیں نا فکس کیے جاتے ہیں، اور جب ٹارگٹ فکس کیے جاتے ہیں وہاں پہ چپس لگتی ہیں، دیگر چیزیں لکھتی ہیں، تو اس میں مقامی لوگ جب تک آپ کا سپورٹ نہ دیں اس وقت تک نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وہاں پر یہ فضا پیدا ہوئی ہے کہ وزیر اعظم کو وہاں سے جانا پڑا ہے. لیکن ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ کتنے لوگ کس ملک کی ایجنسی کے، کتنے کمانڈوز کس ملک سے تعلق رکھنے والے کس خلیے میں وہاں پہ آئے، ان کو لانے والا کون تھا، کون ان کو ملتا رہا، ان کا ٹارگٹ کس طرح پورا. جی ٹھیک ہے رحان صاحب، یہ بے وقت استعفے ہیں جو وزیر اعظم کی جانب سے دے دیے گئے، کابینہ کی جانب سے دے دیے گئے. اس وقت ملک کو ضرورت تھی کہ ان کو سنبھالا جاتا، لیکن اب ملک کو ہی چھوڑ دیا گیا ہے. تو اگلی جو حکومت ہوگی وہ لبنانی حکومت ہوگی یا پھر اسرائیل نواز حکومت ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ اب اسرائیل نواز وہاں پہ حکومت ہے. عوامی پریشر جو ہے نا، وہ عوامی رد عمل یہ بڑا سخت ہے، اور یہ بہت سخت عوامی رد عمل ہے. اور ایسا عوامی رد عمل پہلے لبنان میں دیکھنے میں نہیں آیا. آپ ذہن میں رکھیں، لبنان کے اندر لوگ جو جاتے تھے، جو کاروبار کرتے تھے، وہ کسی اور حیثیت سے جاتے تھے. لبنان کے اندر آپ انتہا پسند نہیں کہہ سکتے، اسلام کی سے محبت کرنے والی، اصل اسلام سے محبت کرنے والی قوتیں جو ہے بہت زیادہ متحرک ہو چکی ہیں. اور جن کے اپنے بچھڑ جاتے ہیں، جب وہ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو پھر حکومت بھی اسی کی آتی ہے جو ان کی بات سنے یا ان کی کم از کم ترجمانی کرے. تو کیا رحان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ جو اصل حقائق ہیں وہ اپنے لوگوں کے سامنے، اپنی دنیا کے سامنے رکھے گی کہ یہ اصل حقائق تھے جو پچھلی حکومت چھپاتی رہی ہے؟ یہاں پر کتنا مواد موجود تھا، کتنا مواد موجود نہیں تھا، کون کون شامل تھا، اسرائیل کے جہاز اس میں شامل تھے، اسرائیل کی ایجنسیز اس میں شامل تھے؟ دیکھیں اب تو یہ بتانا پڑے گا، اور یہ کوئی چاہے حکومت بتائے نہ بتائے، لیکن آنے والے چند دنوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات بالکل انٹرنیشنل طور پر یہ سامنے آ جائے گی. اور بہت سے دیگر ممالک جو ہیں اس کو یہ چیزیں سامنے لے آئے گی. کئی ٹی وی چینلز پر یہ چل بھی چکا ہوگا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں جو ایک خوفناک سازش مشرقی وسطیٰ میں کھیلی جانی ہے، اس میں اسرائیل انتہائی متحرک ہے. اب لبنان کے بعد دو اور اسلامی ممالک ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جائے گا. صحیح، یہ میں بالکل لبنان کے بعد دو اور اسلامی ممالک ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جائے گا. یہ بھی رپورٹس ہو چکی ہیں. اب ان اسلامی ممالک جو ہے دونوں کا تعلق عرب ریاستوں سے ہے. اچھا، دونوں کا تعلق عرب ریاستوں سے ہے. اور اب وہاں پر یہ سارا کھیل کھیلا جائے گا. یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو بکھیرنے، مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. اور اسرائیل بالکل سامنے آ کے کر رہا ہے، اور جو امریکہ ہے اس کی پشت پناہی کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے، مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ طور پر سازش کی جا رہی. اسرائیل جو ہے فرنٹ فٹ پہ ہے، جبکہ امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے. آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کون سی مسلم ریاستیں ہیں جن کے خلاف پھر سے یہی اقدامات کیے جاتے ہیں یا یہی معاملات اٹھائے جاتے ہیں، یہی کارروائی کی جاتی ہے جو بیروت میں کارروائی کی گئی ہے.